اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں آزماتا ہوں اور آزماتا ہمیشہ اپنے پیاروں کو، جب تک وہ میرا پیارا نہیں ہے میری اس پہ نظر کرم نہیں ہے، اور جب نظر کرم ہوتی ہے پھر اس کو میں آزمانا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب تخلیق کی گئی انسان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ تو اپنا نائب کیوں مقرر کرنا چاہتا ہے؟ ہم سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ ہم چپے چپے پہ عبادت کرتے ہیں، ہر رنگ میں عبادت کرتے ہیں، ہر انداز میں عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی کمی ہے تو مزید حکم فرما، تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ مکالمے میں کہا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، تمہاری کوئی مرضی ہے ہی نہیں، تم نے ہر صورت میں عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ اب جو مخلوق میں بنانے لگا ہوں ان کو میں مرضی پہ چھوڑ دوں گا، ان کو اچھائی بھی بتا دوں گا، ان کو برائی بھی بتا دوں گا، اچھا رستہ بھی سمجھا دوں گا، برا رستہ بھی بتا دوں گا، اچھائیوں کے بدلے میں جنت، برائیوں کے بدلے میں دوزخ۔ تو دو رستوں میں سے جو مرضی وہ چاہیں وہ رستہ وہ اختیار کریں، تو ان کو میں دنیا کی آسائشیں دوں گا، دلچسپیاں دوں گا، دل لگیاں دوں گا، رنگا رنگ کی دنیا دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ تمہارے ساتھ پیٹ نہیں ہے ان کے ساتھ پیٹ لگا دوں گا، ان کے ساتھ یہ ساری تمہارے احساسات و جذبات نہیں ہیں ان کے ساتھ احساسات و جذبات لگا دوں گا۔ یا باری تعالیٰ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس رنگ کی تو مخلوق بنانے لگا ہے وہ مخلوق تو جا کے دنگا فساد کر دے گی، جب دنیا اتنی خوبصورت ہوگی، پیٹ ان کے ساتھ لگا ہوگا، جذبات و احساسات ہوں گے، دلکشیاں ہوں گی، تو ان کو تیری یاد کدھر آئے گی؟ وہ تو دنیا میں مگن ہو جائیں گے، ہر وقت دنگا فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جہاں میں نے اس مخلوق کو بھیجنا ہے وہ اس دلدل نما دنیا سے بھی مجھے یاد کرتے ہوئے گزریں گے، جو میرے ہوں گے وہ میری طرف ہی لگے رہیں گے، اور جو دنیا کی طرف جائیں گے پھر وہ تم دیکھتے رہو گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پس منظر تھا، مکالمہ تھا فرشتوں اور خالق حقیقی کے درمیان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، انسان بنائے، تو ان کو آزمایا، آزمائشوں میں مبتلا کیا، امتحانوں میں مبتلا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی دنیا، گھر کے مختلف خیالات، پریشانیاں، دنیا کے معاملات، اور ادھر سے اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، اور بندہ جس جگہ پہ ہے وہیں سب کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ تھوڑا امتحان ہے، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور امتحان سے کون پاس ہو کے گزرتے ہیں؟ جو اللہ والے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نظر و کرم ہے، وہی وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے پھر اللہ اکبر کی صدا پہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ صرف ہم پر امتحان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے پیاروں پر، جتنا اللہ کے قریب تھا کوئی اس پر اتنا بڑا امتحان۔ حضرت آدم سے امتحان شروع ہوا، برے پر امتحان نہیں ہے، اچھے پر امتحان ہے۔ اکثر بات ہوتی ہے حضرت آدم اور شیطان کا مکالمہ ہوا، مقابلہ ہوا، موازنہ ہوا، امتحان حضرت آدم پہ آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون کی بات کریں، امتحان حضرت موسیٰ پہ آئے۔ حضرت عیسیٰ اور یہودا کی بات کریں، امتحان حضرت عیسیٰ پہ آئے۔ حضور پاک ابو جہل کی بات کریں، ابو لہب کی بات کریں، عتبہ شیبہ کی بات کریں، ابی بن خلف کی بات کریں، امتحان محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان پر جتنے امتحانات آزمائشیں آئی ہیں، اکیلے مجھ پر ان سے کئی گنا زیادہ آئی ہیں، اور ہر جگہ پہ میں کامیاب ہوا ہوں۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں سے گزارا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اتنے زیادہ امتحان کیوں آئے؟ کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ بننے والے، آپ کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہو کے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، ولادت ہونے والی تھی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ابتلا ابراہیم بکلمات اللہ، کہ میں نے کچھ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا، مصائب میں، پریشانیوں میں، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ تمام کامیابیوں میں پورا اترا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ میں نے مال اولاد کو فتنہ بنا کے بھیجا، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر مال کا امتحان بھی بھیجا، جان کا مال کا بھی بھیجا، اولاد کا بھی امتحان بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت سے بہت زیادہ انبیاء کرام بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا ایک پیشہ بھی تھا، ان کا طریقہ بھی تھا، رزق کا انداز بھی یہی تھا، تو آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت یہ واقعہ ہے، اتنی محبت کرتے تھے۔ ذمہ دار کو ویسے بھی اپنے جانوروں سے بڑا پیار ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، دن ہو رات ہو ان کے لیے وہ فصلیں بیجتا ہے، ان کے لیے چارہ بیجتا ہے، رات کو پانی لگاتا ہے، دن میں ان کو پالتا ہے، گھاس لے کر آتا ہے، جیسا بھی دن ہو جیسا بھی موسم ہو ان کو پالتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اتنی کہ جیسے اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ذمہ دار کا کوئی جانور اونچ نیچ ہو جائے، اس کی جان نکلتی ہے، اس میں اس کی ایسا لگتا ہے جان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ تھے ہی بڑے رحیم، ان بکریوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ آپ کا ریوڑ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہے، اور پاس کھڑے ہو کے ان پر بڑی شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے بالوں کو سہلا رہے ہیں اپنی بکریوں کے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جس طرح بڑا پیارا چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور گم ہے اپنی بکریوں کے اندر، اور بڑی محبت سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ نورانی مخلوق فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ تیرا تو یہ خلیل ہے، تو کہتا ہے میرا خلیل ہے، مجھ سے بڑا پیار کرنے والی یہ مخلوق ہے، اور اس مخلوق کا یہ جد امجد ہے، اور اتنا پیارا نبی ہونے کے باوجود دنیا کا مال اس میں اتنا مشغول ہے، تو اس کو یاد ہی نہیں ہے، گم ہے اپنے مال میں۔ لو یہ فکرہ بولنا تھا فرشتوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ فرمایا فرشتوں تمہیں نہیں پتہ، میں نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر شک ہے نا میرا ابراہیم مجھ سے غافل ہے یا مال میں لگا ہوئے، جاؤ جا کے شک دور کر دو۔ کہا کیسے؟ کہا جس طرح دل کرتا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، ابراہیم علیہ السلام اس اپنے ریوڑ کے اندر، بکریوں کے ریوڑ کے اندر گم ہے، بڑی محبت سے کبھی چھوٹے میمنے کو کبھی بڑے بکری کو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پیار کر رہے ہیں، پیچھے سے کھڑا ہو کے بڑی محبت سے اللہ کے فرشتے نے کیا کہا؟ اللہ۔ اتنے میٹھے انداز میں حضرت ابراہیم نے جب اللہ لفظ سنا، آپ تڑپ کے یکدم آپ نے منہ پھیرا، دیکھا تو ایک نورانی شخص کھڑا ہوا ہے، اور بڑی محبت سے اس نے وہ اللہ کہا، آپ کے کانوں تک وہ آواز گئی ہے، آپ کو بکریاں بھول گئیں۔ اللہ کے اس نام میں آپ ایسے مشغول ہوئے کہ گم ہو کے کھڑے ہیں، اور پھر کہا اے شخص یار ایک دفعہ اور کہہ دینا اللہ تو مزہ آ جائے، تو نے اتنا پیارے انداز میں اللہ کہا ہے، میں نے آج تک اتنی محبت سے کسی کو اللہ کہتے نہیں سنا، صرف لفظ کیا کہا؟ اللہ۔ تو وہ مسکرایا، اس نے کہا پہلے میں نے اپنی مرضی سے کہا ہے اللہ، اب تیرے کہنے پہ اللہ تب کہوں گا جب اس کی قیمت ادا کرو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بول کیا قیمت ہے؟ کہا تو کیا قیمت ادا کر سکتا ہے؟ کہا تو ایک دفعہ اللہ کہہ دے میں جتنا بڑا ریوڑ ہے آدھا ریوڑ تجھے دے دوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے آدھا ریوڑ الگ کیا، کہا ایک دفعہ اللہ۔ میرے دوستو یہ لفظ اللہ بڑا پیارا ہے، اس کو بار بار بولتے رہا کرو، زبان پر ہر وقت جاری رکھو، تاکہ آپ کو ٹھوکر بھی لگے تو منہ سے نکلے اللہ۔ بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف آتی تو خود بخود منہ سے نکلتا حسبی اللہ۔ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے زبان پر وہ ذکر نہیں ہے، وہ تکرار نہیں ہے، دل اس طرف لگا ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ لفظ ہے، اس میں وہ طاقت ہے۔ کبھی غور کریں، انسان کی ابتدا ہوتی ہے تو لفظ اللہ سے ہوتی ہے، ساری زندگی اللہ اللہ ہم سنتے گزارتے ہیں، اور جب انتہا ہوتی ہے تو لفظ اللہ پہ ہوتی ہے۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کانوں میں کیا بولا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لفظ اللہ سے پتہ چلا تو بے مہارا نہیں ہے، بے لغامہ نہیں ہے،
تو کسی خالق کی خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو کسی خوبصورت خالق کی خوبصورت تخلیق ہے۔ اے بندے تو ایسے پیدا نہیں ہوا، تو اللہ والا ہے، کوئی ہے تیرا مالک۔ بتایا جاتا ہے کان میں، اللہ اکبر۔ پھر ساری زندگی صدائیں مسجدوں کی اذانوں سے، مناروں سے، سپیکروں سے اللہ اکبر دن میں 5 دفعہ، ساری زندگی اسی اللہ اللہ میں گزر جاتی ہے۔ مگر ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں، اس دنیا میں گم ہو چکے ہیں، ہمیں وہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گرد ساری زندگی گزر رہی ہے، پتہ نہیں اور اللہ کے آگے حاضری نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر زندگی گزر گئی، بندہ سانس ختم ہوئی، میت بن گیا، سامنے پڑا ہے، اب اس دنیا سے اتنا ختم ہونے والا ہے کہ اوپر مٹی کی چادر آنے والی ہے۔ جو زندگی گزارنی تھی گزار لی، اب اس دنیا کے لوگوں کی نظروں سے دور ہونے والا ہے۔ تو آخری لفظ بھی وہاں پر نماز جنازہ پہ بولے گیا تو کون سا بولا گیا؟ اللہ اکبر۔ ہاں، وہاں بھی اللہ، اتنا پیارا لفظ اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام فنا ہو گئے اس محبت میں، اس لفظ میں، کہا یہ آدھا ریوڑ تو لے لے، ایک دفعہ کہہ دے اسی طرح اللہ۔ اس فرشتے نے پھر محبت سے کہا اللہ، آپ پھر دیوانے ہو گئے۔ اتنی دیوانگی آئی ابراہیم علیہ السلام کو، آپ نے کہا یار بڑا مزہ آیا ہے مجھے تجھے اللہ کہتے ہوئے سنتے ہوئے، تو نے اتنی محبت سے اللہ کہا ہے، میری روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں غرق ہو گئی ہے۔ جتنا مزہ سکون مجھے اس لفظ میں آیا ہے، یار ایک دفعہ اور کہہ دینا۔ تو مسکرایا فرشتہ، کہا پھر قیمت، کہا جو باقی آدھا ریوڑا وہ بھی میں اللہ کے راستے پہ دیتا ہوں، تو اللہ کہہ دے ایک دفعہ۔ ابراہیم علیہ السلام تکرار کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اور اللہ کی آسمانی مخلوق دیکھ رہی ہے کہ جس کو خلیفہ بنانے کے ہم خلاف تھے، وہ صرف لفظ اللہ کے لیے دنیا جہان قربان کرنے کو تیار ہے۔ آپ کی کل کمائی دنیاوی لحاظ سے یہی تھا، مال مویشی۔ اس نے پھر کہا اللہ، لو سارا ریوڑ چلا گیا۔ تو پھر آپ نے کہا یار بہت مزہ آیا ہے، ایک دفعہ اور کہہ دینا اللہ۔ ہاں، تو اس نے کہا کہ اب تو تیرے پاس یار کچھ ہے بھی نہیں، تو قیمت کیا ادا کرے گا؟ کہا یار میں تجھے بتاتا ہوں قیمت، تو نے ریوڑ سارا لے لیا ہے نا؟ ہاں جی لے لیا ہے۔ کہا ان کو چرانے کے لیے چروایا بھی تو چاہیے گا، ہاں ان کو چرانے کے لیے کوئی بندے کی بھی تو ضرورت ہے۔ یار میں چروایا بنتا ہوں تیری بکریوں کا، ایک دفعہ کہہ دے اللہ۔ تو پھر کہہ دیا اللہ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی تھے تم کہتے تھے کہ دنیا کے مال میں غرق ہو گیا تیرا خلیل، صرف لفظ اللہ سننے کے لیے اس نے تو سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا ہے۔